اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ بلا شبہ منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سست کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر کے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تب انہیں چھوڑ دو۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ اگر یہ مشرک لوگ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں وگرنہ نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا شبہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان جو فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ عبداللہ بن شقیق وکیلی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے کو کفر خیال نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بے نماز کا جو ہے وہ انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور وہ جلد ہی اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح یعنی ابن مسند احمد کی یہ حدیث ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی چیز دلیل، نور اور نجات کا سبب نہیں ہوگی، اور وہ شخص قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جنتی لوگ جہنم میں جانے والوں سے جہنم میں جانے کا جب سبب پوچھیں گے تو وہ جواباً کہیں گے کہ قالوا لم نکو من المصلین، جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا سنجیدگی سے سوچئے کہ آیا ہم قارون، حامان، ابی بن خلف جو اللہ کے سرکش ترین انسان تھے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں؟ کتنی یعنی کہ نحوست اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس سے ہزار کروڑ درجہ بہتر یہ نہیں کہ ہم نماز قائم کریں اور اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور اللہ کی رحمت جن کی پیشانیوں کو چومتی ہے اور جو پاک اور صاف لوگ ہیں۔ لہٰذا اللہ کی رحمت کے لیے ہمیں نماز پڑھنا اور گناہوں سے بچنے کے لیے اور پاک صاف رہنے کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔